7 بھائیوں سے جن ڈکیتوں ٹھگوں نے قرض لے کے عوام کا پیسہ منی لانڈر کیا، ملک کو اس دلدل میں پھنسایا، وہ تو ابھی تک پارسا ہیں. اور جو شخص ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، وہ مورد الزام انہی کے گماشتے قدم قدم پہ روڑے اٹکا رہا ہے. تو کیا موجودہ حالات کا قصوروار صرف عمران ہے؟ اب نواز صاحب، آپ نے میری بات کا آپ نے اپنے سوال کا خود جواب دے دیا. اس میں میں کچھ نہیں ایڈ کر سکتا. آپ نے جو ڈائگنوز کیا ہے تقریباً وہی کیس ہے. شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ عمران خان نے IMF کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں. حکمران سستے ترین جبکہ عوام مہنگے ترین پاکستان میں رہتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیٹ بینک کی چابیاں IMF کو دے دی گئی ہیں. منی بجٹ کے تباہ کن اثرات آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے. آپ خود تو شہباز شریف کی کارکردگی سے خاصی حد تک متفق ہیں، تو ان کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ محمد عمار صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف جتنی لاٹ اویلیبل ہے ان میں سے پراؤڈلی از دا بیسٹ. میں پچھلوں کی بات کر رہا ہوں، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اینڈ ادرس. لیکن ان کا یہ بیان خالصتاً سیاسی بیان ہے. شہباز صاحب بہت اچھی طرح اندر سے جانتے ہیں کہ یہ پچھلوں کا کیا دھرا. بات کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان کے ایک بیوروکریٹ اور وزیر اعظم بھی رہے، ان کا نام تھا محمد علی. ان کا ایک جملہ مجھے کبھی نہیں بھولتا، میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں قرضوں کا جو کلچر اگر شروع ہو گیا تو وہ دن دور نہیں جب قرض چکانے کے لیے بھی آپ کو قرض لینا پڑے گا. سو عمران خان جب آئے تو صورتحال اس سے بھی بدتر تھی. اب میں سچی بات ہے، ایک کنفیوزڈ آدمی کی طرح ہے. جیسے پینڈولم نہیں ہوتا کسی کلاک کا، کبھی ادھر کبھی ادھر. جب میں عمران کی مجبوریوں کو دیکھتا ہوں، بیک گراؤنڈ کو دیکھتا ہوں، تو مجھے اس کے ساتھ ایک ہمدردی محسوس ہوتی ہے اور اس کے خلاف بات کرنا مجھے بددیانتی اور منافقت لگتی ہے. دوسری طرف جب میں یہ دیکھتا ہوں یار یہ 22-24 کروڑ کے ملک پہ حکومت کرنے آئے، لیکن انہوں نے تیاری نہیں کی، اتنی تیاری بھی نہیں کی. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں جتنی او لیول کا ایک ذمہ دار جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، بچہ، وہ کرتا ہے. سو آئی ایم ٹوٹلی کنفیوزڈ. اچھا رہیں گے کہ جی عمران خان نے IMF کے آگے ہتھیار ڈال دیے، جمعہ 8 دن سے ہوئے نہیں آئے. کیا ہتھیار ڈال دیے؟ ہتھیار تو آپ کب کے بیچ گئے اس ملک کے. اس ملک کے پاس ہتھیار ہے کیا؟ ایک ڈیٹرنٹ ہے جسے ہم ایٹم بام کہتے ہیں. اٹس جسٹ اے ڈیٹرنٹ، استعمال کرنے والی چیز نہیں ہے. ادروائز اگر استعمال کرنے والی چیز رہ گئی ہوتی، NPT وغیرہ، ویسٹ نے خود اپنے ہاتھ باندھے ہیں. تو افغانستان کہتے ہیں ہم نے بھگا دیا. کیا بھگا دیا؟ دنیا کی سب سے جیدار ترین قوم ہے جاپنیز، جو شوگنز اور سمرائز پیدا کرتے رہے. 2 شہروں میں ایٹم بم کہانی ختم. ادھر تو افغانستان میں تو ہے ہی کچھ نہیں، تھوڑی سی آبادی ہے. ایک ایٹم بم اللہ معاف کرے، اس لیے ایٹم بم سب یوز کرنے والی چیز نہیں رہ گئے. تو باقی سارے ہتھیار تو آپ کے کب کے فارغ ہیں. تو عمران کے پاس وہ ہتھیار ہی کوئی نہیں جو وہ ڈال دیتا. یہ غلط ہے. اچھا اب یہ ہے کہ منی بجٹ کے تباہ کن اثرات، یہ تباہ کن اثرات یہ نئے نہیں ہیں. یہ شاید بہتر طریقے سے یا بہت بہتر طریقے سے ڈیفینیٹلی یہ ایڈریس نہیں کر سکے. وہ اسد عمر کا وہ پتہ نہیں کیا اتنا ٹائم وہ برباد کر، یہ کر وہ کر، آخر پہ کرنا وہی پڑا جو کرنا پڑتا ہے. زندگی میں بعض اوقات آپ کو
یا تو خوارزم شاہ کی طرح خودکشی کر لو، گھوڑے سمیت دریا میں چھلانگ، ایک تو یہ طریقہ ہے، لیکن یہ ایک متروک طریقہ ہے، ان زمانوں میں ہوتا تھا، اب نہیں۔ آپ اگر خودکشی بھی کر لو گے تو جو پچھلا آئے گا اس کو یہی کچھ کرنا پڑے گا، کوئی اچھے طریقے سے کرے گا، کوئی گھنڈے طریقے سے کرے گا۔ سو منی بجٹ کے تباہ کن اثرات ہوں یا بہت ہی تباہ کن اثرات ہوں، عمران اس کے لیے جزوی طور پہ، آپ ٹوٹل رول پیپلز پارٹی کا نمبر آف ایئرس کیلکولیٹ کریں، ٹوٹل رول نون لیگ کا اس کے نمبر آف ایئرس کیلکولیٹ کریں، اس کے بعد آپ عمران کا عرصہ اقتدار میں کیلکولیٹ کریں، اسی تناسب سے عمران کو زیادہ سے زیادہ اسی تناسب سے ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کوئی لاجک، عقل، دلیل، اس کا معاشرہ رہ نہیں گیا، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں زیادہ تر ہمارا جو ریلیجس ایلیمنٹ ہے وہ ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کو عجیب و غریبی چکروں میں لوگوں کو ڈال دیا، ان کی لوگوں کی ڈائریکشن چینج کر دی۔ پھانسی بے حیائی، اچھا جی بہت اچھی بات ہے، پھانسی بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی یہ بھی تو بتاؤ نا کہ بدترین فحاشی اور بدترین بے حیائی ہے کم تولنا، جھوٹ بولنا، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنا، کبھی اس کا کوئی ذکر نہیں۔ کدھر ہے یہاں یاشی فحاشی یا بے روی؟ اول تو میں اس کو اس طرح دیکھتا نہیں جس طرح یہ دیکھتے ہیں، لیکن چلو وہ بھی ہو تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں، اس کو ایشو بنایا ہوں نے اس ملک میں، لوگوں کو بالکل ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا ہے، ہپنوٹائز کیا ہوا ہے۔ یہ اس ملک کی نہ اخلاقیات نہ اقتصادیات، کوئی بندہ سچ بات کرنے پہ تیار نہیں۔ اب آپ نے شہباز شریف صاحب کا پوچھا ہے، مجھے یہ بات کرتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ وہ جانتے ہیں سب کچھ ہو جانتے ہیں، کیا کرے وہ آدمی؟ اس لیے بہرحال میں نے اپنی رائے آپ کو دے دی۔ وہ کہتے ہیں جی پچھلی 7 دہائیوں سے جن ڈکیتوں ٹھگوں نے قرض لے کے عوام کا پیسہ منی لانڈر کیا، ملک کو اس دلدل میں پھنسایا، وہ تو ابھی تک پارسا ہیں، اور جو شخص ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، وہ مورد الزام انہی کے گماشتے قدم قدم پہ روڑے اٹکا رہا ہے۔ تو کیا موجودہ حالات کا قصوروار صرف عمران ہے؟ اب نواز صاحب آپ نے میری بات کا، آپ نے اپنے سوال کا خود جواب دے دیا، اس میں کچھ نہیں ایڈ کر سکتا۔ آپ نے جو ڈائگنوز کیا ہے تقریباً وہی کیس ہے۔